جب آج سپریم کورٹ میں جاری ایک معاملے کی سماعت کے دوران علم ہوا کہ اس وقت ملک بھر میں 2556 ایم ایل اے اور ایم پی ایسے ہیں کہ جن پر جرائم کے مقدمات درج ہیں، اس کے علاوہ تقریباً اتنی ہی تعداد میں سابق ممبران پر بھی مقدمات ہیں۔ اس طرح کل تعداد 4446 ہے۔ ان میں سے زیادہ تر معاملات ایسے ہیں کہ جن میں غیر ضمانتی وارنٹ جاری ہونے چاہیے تھے، یعنی ملزمین کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں مختلف عدالتوں نے ایسے وارنٹ ابھی تک جاری ہی نہیں کیے۔ جن معاملات میں غیر ضمانتی وارنٹ جاری ہو گئے ہیں ان پر ابھی تک نہ پولیس نے عمل کیا، نہ پولیس نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی متعلقہ عدالتوں نے ان کا نوٹس لیا۔ ایسے معاملات مہینوں سے لے کر برسوں تک پر محیط ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو برسہ برس اسی طریقے سے اسی حالت میں پڑے رہتے ہیں، اور اس معاملے پر، اس بات پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس کا سبب نتیجہ صفر رہتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اس پر سخت ناگواری ظاہر کی۔ بینچ کے سربراہ جسٹس این وی رمنا نے مرکزی حکومت سے پوچھا کہ آخر اس سلسلے میں آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اس معاملے کی سنوائی اب 1 ہفتہ بعد ہوگی اور حکومت اس سے پہلے اپنا جواب داخل کر دے گی۔ عدالت میں سماعت کے دوران یہ بھی علم ہوا کہ ملک بھر کی مختلف اسپیشل عدالتوں اور ہائی کورٹس نے ان معاملات کے نپٹارے اور سنوائی کے لیے حکومت سے جو انفراسٹرکچر مانگا تھا وہ ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ اس وقت لوک سبھا میں کل 543 اور راجیہ سبھا میں 245 سیٹیں ہیں۔ ہندوستان کی تمام ریاستی اسمبلیوں میں کل 4123 ممبران اسمبلی ہیں۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 4911 یعنی 4911 ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان 4911 میں سے 2256 کے خلاف مجرمانہ معاملات درج ہیں اور 2655 ہی ایسے ہیں جن پر کوئی کیس، کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، مذکورہ ملزمین، یعنی جو باتیں ہم نے ابھی اوپر بتائی ہیں، جو ملزمین ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر 1 سے زیادہ مقدمات درج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آدھی پارلیمنٹ اور ریاستوں کی آدھی اسمبلیاں مجرمانہ کردار کے حامل عوامی نمائندوں سے بھری پڑی ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے، اور دکھ ہو بھی کیوں نہیں، چونکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ وہ یوں ہی سانسد نہیں ہو جاتے، وہ یوں ہی ایم ایل اے یا ایم پی نہیں بن جاتے، بلکہ ہم انہیں چن کر اپنا قیمتی ووٹ دے کر وہاں اسمبلی اور سانسد میں پہنچاتے ہیں اپنی رہبری اور نمائندگی کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو ووٹ کی طاقت ہمارے پاس ہے اس کا صحیح استعمال بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا غلط؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یاد رکھیے، جو ووٹ ہم ڈالتے ہیں اس ووٹ کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں، اور کل روز قیامت یعنی کل آخرت میں بھی اس کا جواب دہ ہوں گے، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے، جس کے حق میں ہم ووٹ ڈالتے ہیں کہ وہ شخص یقیناً ہمارے رہبری نمائندگی کے قابل ہیں، لائق ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم چھوٹی موٹی ذاتی مفادات کے لیے ان تمام چیزوں سے پرے ہو کر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں۔
ان مجرمانہ کردار کے حامل افراد کے خلاف عدالتیں ہی کوئی مؤثر اقدامات نہیں کرتی، کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتی، تو پولیس کیسے کرے گی؟ سپریم کورٹ نے اس بات پر ناگواری ظاہر کی، پولیس پر غیر ضروری سیاسی دباؤ رہتا ہے، انہیں دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، جب خود پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندے، ہمارے رہبر ہی مجرمانہ ریکارڈ اور کردار والے ہوں گے تو معاشرہ تو ہاتھرس جیسا ہی بنے گا، سوسائٹی تو ہاتھرس جیسی ہی بنے گی۔ ایسے میں ہاتھرس کے مجرموں کو کون پکڑے گا؟ ان کے اوپر کون کارروائی کرے گا؟ بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح کے واقعات دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رولنگ پارٹی بی جے پی میں اس وقت 84 سانسد مہیلائیں ہیں، انہیں ان کے حق میں بولنا چاہیے، ہاتھرس کی بیٹی کے حق میں انہیں بولنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے اور انہیں سزا دلوانی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ابھی تک کسی نے اپنی زبان تک نہیں کھولی، اپنے نازک لبوں کو، ہونٹوں کو کسی نے تکلیف دینے کی زحمت نہیں کی۔ کیا مجال ہے جو کسی ایک نے بھی اس ہاتھرس کی بیٹی کے ساتھ ہوئے اتنا بڑا حادثہ سانحہ پر زبان کھولی ہو؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کی زبانیں گنگ ہو گئی، سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم ایسے گندے سماج اور سوسائٹی کے حصہ ہیں جہاں بیٹی کے نام پر صرف ڈھونگ، دکھاوا، ریاکاری، عیاری اور مکاری ہے، اور ہمارے سانسد اور پارلیمنٹ مجرموں سے بھری پڑی ہے، ہماری اسمبلیاں مجرموں سے بھری پڑی ہے۔ میں اس طرح کی خبریں اردو میں اس لیے پوسٹ کرتا ہوں تاکہ اردو والوں کو اس طرح کی عدالتی اور قانونی خبریں پہنچتی نہیں، ان کے اخبارات اتنی زحمت ہی نہیں کرتے یا ان کے پاس اضافی افراد اور وسائل نہیں ہیں کہ دوسروں تک یہ خبر پہنچ جاتی، وہ خود بھی باخبر رہتے ہیں، لیکن ہماری بے خبری ایسی کہ جس پر ہمیں کوئی افسوس بھی نہیں۔ ہم ایسے وسائل کو اختیار کرنے سے بھی قاصر ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن اور کنڈیشن میں ہمارے پاس ایسے وسائل کے بھرمار ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اس کوشش کو کتنے لوگ سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن ایک طرف جہاں اس طرح کی کوششوں کی سخت ضرورت ہے، وہیں یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس عمل میں وقت اور محنت دونوں درکار ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے میرے مضامین، میرے تقاریر احباب بڑی تعداد میں شیئر کرتے ہیں، بہت سے نیوز سائٹس نشر اور شائع کرتی ہیں، بہت سے واٹس ایپ گروپ پر بھی احباب چلاتے ہیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ عبث قسم کی پوسٹ پر پڑھے لکھے افراد خوب تبصروں اور بحث میں حصہ لیتے ہیں، خاص طور پر مسلکی اختلافات والی پوسٹ تو ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں اور اچھا خاصا وقت ان پر ضائع کیا جاتا ہے، اپنی قوت اور انرجی صرف کیا جاتا ہے۔ اگر وقت اور محنت لگانے کے بعد بھی یہ اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ احباب اس کوشش کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، تو پھر کتنے دنوں تک کوئی اپنا وقت اور محنت صرف کرے گا، ضائع کرے گا؟ ایسی خبروں پر نہ صرف یہ کہ بحث و مباحثہ کو آگے بڑھانے چاہیے، آگے فارورڈ کرنی چاہیے، نشر کرنی چاہیے، بلکہ اس طرح کی خبروں کو دوسرے ذرائع اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں سے مزید فروغ دینا چاہیے، مزید بڑھاوا دینا چاہیے۔ اردو والوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو قانون کی بنیادی معلومات کا ہونا بہت ضروری اور اہم ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں